جماعت اسلامی میں آنے کے بعد لوگوں کو دیکھا، قریب سے دیکھا، سب مخلص ہیں ماشاءاللہ، اور سب کا مشن یہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ جو آپ نے الیکشن کی بات کی، تو اگر ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو اتنا کراچی کو تباہ و برباد کر دیا کھا کھا کے، جو اس کا حق تھا وہ اس کو ملے۔ یہ جو حرام پیٹ میں اتنے سالوں سے لوگوں کے جا رہے، تو اسی کے نتائج ہم بھگت رہے نا۔ جب حرام کھائیں گے، حرام بولیں گے، پھر ویسے ہی لوگوں کو بھی لائیں گے۔ حضرت عمر نے کتنے دن کہا تھا میں تیل گھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے عوام کو نہیں ملے گا۔ کون سا یہاں پہ حاکم ہے جو بھوکا پیٹ بیٹھا ہوا ہے کہ عوام بھوکے مر رہے ہیں؟ کوئی ہے ایسا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ انگلینڈ میں نے پڑھا ہے کہ عمر لاز کے نام سے ہے، یعنی حضرت عمر کے جو لاز تھے وہ انگلینڈ والے کاپی کر رہے ہیں۔ ہر اچھی چیز یعنی وہ لوگ عزت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آرام سے بولتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں، صبح 6 بجے 7 بجے لائن لگی ہوتی ہے گاڑیوں کی، آپ کو اتنا رش ملتا ہے۔ ہم الٹے جا رہے ہیں، بالکل صحیح۔ مسلمانوں کے 12 بجے دکانیں کھل رہے ہیں، 1 بجے دکانیں کھل رہی ہیں، آدھا دن تو جو روشنی کا ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، صبح کی برکت ہی نہیں مل رہی۔ تو ہم خود ہی جب اپنے لاز غلط بنائے ہوئے ہیں تو ہم کہاں سے پھر کامیاب ہوں گے؟ کامیاب تو جب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاز دے دیے، بس ان پہ چلو۔ اب اسلام آباد جائیے تو آپ کو لگے گا کہ آپ دبئی آئے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہ بھی تو پاکستان ہے اور کراچی بھی پاکستان ہے، تو اس کا حق مارا جا رہا تھا، اور ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اس کو اس کا حق دلوائے۔ بے شک الیکشن تو اس وقت ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارا کام تو سارا سال اور مستقل چلتا رہتا ہے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، اصل تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بڑھتا ہوا پاکستان میں مہتاب خان تنوری 2023 جنوری میں آج پہلی خاتون جو ہیں جو پوڈ کاسٹ میں میرے پاس آئی ہیں۔ جیسا ان کا نام ہے اسی طرح سے ان کے کام ہیں اور اسی طرح سے ان کی پرسنالٹی بھی ہے۔ اگر میں یہ کہوں بیجا نہیں ہوگا کہ وہ ایک بہت اچھی مدر ہیں، بہت اچھی بیٹی بھی تھیں، بہت اچھی کہہ سکتے ہیں کہ رہنما بھی ہیں، اور آج کل وہ جو فرائض انجام دے رہی ہیں جس خوبصورتی سے دے رہی ہیں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیسے مینیج کرتی ہیں، کس طرح سے وہ بہت خاموش رہتے ہوئے کس خوبصورتی سے وہ آگے بتاتی ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں، جن کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے لیکن وہ آگے نہیں آ رہی، کسی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر وہ کسی خوف کے شکار ہیں، تو وہ ان سے سیکھیں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں کہ کیوں ایک خاتون آج ان کی ایج، جب آپ دیکھیں گے کہ اس ایج میں بھی وہ ہمت نہیں ہار رہی، اور یہ چیزیں کچھ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، کچھ بہت ساری ہوتی ہیں۔ میں بغیر ٹائم ضائع کیے ان کا تعارف کرواتی ہوں۔ ان کا نام ہے منور اخلاص اللہ والا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، تقریباً کافی ٹائم سے آپ کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کو کیچ نہیں کر پائی بیکاز آپ بہت مصروف رہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے پرسوں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی الخدمت ویمن ونگ کی یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں کراچی میں، اور ماشاءاللہ سے آپ بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کیا کیا کرتی ہیں؟ اس کے علاوہ تو ظاہر ہے ہاؤس وائف ہوں۔ ویسے تو اب میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ریٹائر کی طرح ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بہویں ہیں، اور ان کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، وہ لوگ گھر کو دیکھتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کے مشورے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ تھوڑا بہت ہاتھ بھی بٹانا ہی ہوتا ہے، تو اس طرح ہے۔ اور آپ الخدمت میں آپ جو آپ کے کام ہیں کس طرح سے وہ آپ کرتے، کیا ٹائمنگ سے وہاں کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے۔ ہاں، جماعت اسلامی میں مطلب الیکشن تو اس وقت ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارا کام تو سارا سال اور مستقل چلتا رہتا ہے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، اصل تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے کوشش ہے کہ جو لوگ مطلب دین کی طرف آ رہے ہیں ان کی پہلے مدد کی جائے۔ ظاہر بات ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا جو دین کی طرف آ رہے تھے، تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے کام ہیں ویسے تو الخدمت کے ماشاءاللہ کافی کام ہیں، تو اس میں مین تو یہی ہے کہ
آج کل جو ہمارا پروجیکٹ ہے تو خواتین جو پسی ہوئی ہیں اور ویسے بھی مہنگائی کی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہی نا, جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی, اور جو نکل رہی ہیں وہ بھی, جو مہنگائی ہے اس کا جو حشر ہے اس کا, اور کہیں ان کو سپورٹ نہیں ملتی شوہر کی طرف سے, بھائی کی وجہ سے. کلچر ایسا ہے کہ خاندان میں بھی پرابلم پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی سامنے نہیں آتی. تو یہ کیوں ایسا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سامنے آنے کا یہ ہے کہ ویسے تو اب ماشاءاللہ پہلے سے بہت فرق آ گیا ہے جی. اور جس طرح پہلے ایک لڑکیاں نہیں نکلتی تھیں, اب ماشاءاللہ پڑھ بھی رہی ہیں, اور پھر جب وہ پڑھتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم کچھ جاب کریں. لیکن میرے خیال میں تو یہی ہے کہ عورت کا پہلا جو ہے وہ گھر ہے, اس کو دیکھے اور اس جو آسانی سے نکل سکتا ہو اور واقعی بہت زیادہ ضرورت ہو اس کو, وہ نکلے. اور جب نکلے بھی تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں. اگر یہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہوتا تو اس کی باقاعدہ پوری پلاننگ سے ہوتا کہ بھئی خواتین میں کیا کام ہے اور مردوں کے لیے کیا کام ہے. جو خواتین کے کام ہے وہ زیادہ تر, اگر لڑکیاں ڈاکٹر نہ بنے فرض کیجئے تو پھر کتنے مسائل ہوں, جو لیڈیز ہیں ان کو کس کے پاس جائیں گی. اسی طرح سے ٹیچرز ہیں, جتنے پیار سے محبت سے ماں کی طرح وہ پڑھا سکتی ہیں, مرد میرے خیال میں نہیں پڑھا سکتے, خاص طور سے چھوٹے بچوں کو. تو یہ فیلڈز ہیں جہاں پہ خواتین کام کر سکتی ہیں اور اپنا صحیح رول ادا کر سکتی ہیں. اور عورت کے لیے کہیں منع نہیں ہے. حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی انہوں نے تجارت کی تھی, وہ تجارت کرتی تھی, تو اسلام میں کہیں بھی منع نہیں ہے. لیکن ہاں اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے, جیسے کہ آپ کو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اسکارف میں دیکھا, تو اگر حدود میں رہتے ہوئے آدمی کام کرے تو بالکل اللہ مطلب اسلام میں تو الاؤ ہے. بے شک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ اگر آپ لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اور ود پرمیشن آف یور فیملی کچھ کرتے تو کوئی بری بات نہیں. آپ کی بات بالکل اچھی آپ نے کہی کہ پہلا گھر اس کا اپنا گھر ہوتا ہے, تو آفٹر میرج اگر شوہر کی اجازت ہوگی تو وہ کچھ کرے گی, نہیں ہوگی تو وہ تو اسلام میں تو ویسے ہی آپ بغیر پرمیشن کے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں پتہ ہے کہ وہ خود, اکثر شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو ایسی وائفز ملتی ہے پڑھی لکھی ہوتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کا ایک ہولڈ ہوتا ہے اور وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو اس طرح اگر اچھی پڑھی لکھی بیٹی ہوتی ہے تو وہ کل کو اچھی ماں بھی ثابت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ کا بھی گھرانہ ایسا ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن شریف میں آپ, اور آپ کا مدرسے بھی ہیں, آپ نے ایک ہاسٹل بھی میں نے دیکھا تھا آپ کا. اصل میں ایک تو الخدمت کی ذمہ داری ہے اور دوسرے ہمارے جامعات ہیں, جامعۃ المحسنات. جی وہ ذرا بتائیے گا. ٹرسٹ کے تحت یہ ماشاءاللہ 18-19 ہو گئے پورے پاکستان میں. اس میں ہاسٹلز بھی ہیں, بچیوں سے لے کے کہیں کہیں کسی جامعات میں ہمارے اسکول بھی ہیں. اسکول میں پڑھانے کے بعد 8 سے پھر ان کا یہ دینی وہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ان کو پرائیویٹ, میٹرک, انٹر, بی اے سب کرا دیا جاتا ہے. اچھا. اور پھر پی ایچ ڈی تک ان کی تعلیم ہے, اس کو عالمیہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ لڑکیاں وہ بھی کر رہی ہیں. اور جیسے کہ ابھی جاب کی بات ہو رہی تھی, تو پھر وہ بچیاں جو یہ اتنا علم حاصل کر لیتی ہیں تو پھر یہ اسکولوں میں جا کے بچوں کو مطلب پڑھانے کے بھی اور ان کو ٹریننگ دیتی ہیں ماشاءاللہ سے. دوسری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ لڑکیوں کے نکلنے کا, جی تو دیکھیں میرا جو خیال ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو ماں سے زیادہ کوئی محبت نہیں دے سکتا. بالکل. اگر چھوٹے بچوں کو ہم چھوڑ کے نکل آئیں کہ وہ آیا رکھی ہوئی ہے, وہ دیکھ لے گی اور میں جاب کر لوں, تو بات میرے خیال میں ایک ہی آتی ہے, جتنے پیسے آیا کو دیے جاتے ہیں, یا پھر جب عورت نکلتی ہے تو ظاہر کوک بھی رکھے گی, کھانا بھی وہ پکائے گی, تو پھر وہ جو عورت کے پکانے میں برکت ہوتی ہے وہ اگر صرف گرم روٹی اور شہد بھی بچے کو کھلا دے گی تو بچہ اس سے خوش ہو کے کھا لے گا. بالکل صحیح. لیکن وہ جو ایک پیسے عورت ہوگی وہ کبھی بھی نہیں کرے گی. یعنی میں نے خود دیکھا ہے, دبئی میں اکثر جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ جب ہم اس کا جو ہے پول وغیرہ ہے وہاں بیٹھے ہو, تو جو بھی عورتیں بچوں کو لائی ہوئی ہوتی ہیں نا, ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, وہ چلا رہی ہوتی ہیں اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. ایک ماں سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. بالکل. تو ایٹ لیسٹ جب بچے چھوٹے ہوں ان کی تربیت اس وقت دیکھیں
ان کو کریں, میاں کے ہاتھ بٹائیں, مطلب ہر طرح سے. اور پھر اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جائیں, جب عورت نکلے. دوسری بات یہ کہ آج کل تو اتنی آسانی ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں آن لائن, تو ماشاء اللہ جو کہ میں دیکھتی ہوں اس میں کہ لوگ تو لاکھوں کما رہے ہیں آن لائن. تو پھر گھر چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے آپ کمائیں. بالکل. اور آپ لوگ بھی اسی لیے آپ لوگ یہ چلا رہے ہیں کہ بھائی گھر بیٹھے کماؤ. بالکل. تو مرد کیا, عورت تو گھر بیٹھے پھر آرام سے کما لے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو گھر بھی صحیح چلے گا, بچے بھی انشاءاللہ صحیح رہیں گے, اور پھر ماشاء اللہ سے یہ دیکھا ویورز کتنی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ انہوں نے بھی اپنی لائف کو کس طرح مینیج کیا ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ بچپن آپ کا تھوڑا سا بتا دیں مجھے, کس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ تھا اور جو تربیت آپ کی ہوئی ہے. پھر ماشاء اللہ آپ کی شادی ہوئی, تو آپ کو تو ظاہر سی بات ہے آپ کی امی نے جیسے آپ کو سکھایا آپ نے کیا ہے, تو ہر طرح کی زندگی کے نشیب و فراز آتے ہیں. تو آپ کیسے مینیج کرتی تھی؟ میں چاہتی ہوں کہ جو خواتین ہیں ان کو انسپریشنس ملیں. میں نے بھی اصل میں ایک تو یہ کہ بچپن سے شوق تھا مدد کرنے کا لوگوں کا. اچھا. دیکھتی تھی کہ مطلب کوئی غریب ہے تو دل چاہتا تھا ان کے لیے کچھ کرو. پھر شادی کے بعد تو جو ایک عام زندگی ہوتی ہے, سارے چھوٹے بچے, بس پھر بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا, کیونکہ ہسبینڈس تو اکثر بزنس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ہوتا, بلکہ ان کے کپڑے تک بھی مجھے ہی کو کرنے پڑتے تھے کیونکہ میں ڈرائیونگ کرتی تھی. تو بس یہ سارے کام میرے ذمے تھے. میں حیران ہوں, آپ اس زمانے میں ڈرائیونگ کرتی تھی؟ ہاں, اس زمانہ کیا مطلب ہے. میں اس لیے بول رہی ہوں کچھ فیمیل جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وہ ڈرائیونگ نہیں کرتی نا, مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ میں حیران اس بات پہ. نہیں ماشاءاللہ, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اسکول سے لانے کا کام ہے, پھر جو بازار کے کام ہے, اور میری ساس کو کہیں جانا ہے, کسی کو کوئی کہے تو میں لے کے جاتی تھی. اب میں بہادر تھی, تو یہ سب کام ہوتے تھے. لیکن پھر جب بچے بڑے ہو گئے, اور خاص طور سے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ باہر نکلتے ہیں, تو پھر تو سارا دن کام میں ہی ہوتے ہیں, یا جو بھی ہوتا ہے پڑھنے میں ہوتے ہیں. اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس اب ٹائم ہے, مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت مدد شامل ہوئی کہ مجھے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کا بچپن سے شوق تھا کہ آخر یہ ہے کیا, پتہ تو چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو بس اس طرح سے اللہ ہی کی طرف سے ہوا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے, کسی صاحبہ کا بتایا وہ پڑھاتی ہیں, تو میں گئی تو انہوں نے کہا تم آ جاؤ میں پڑھا دوں گی. اس طرح پڑھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ کے بڑی مہربانی ہوئی کہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئی. اور پھر جو وہاں پہ جانے کے بعد جو ہماری تربیت ہوتی ہے نا, اصل میں واقعی میں اس سے زندگی میں بہت بڑا چینج آیا. یعنی کہ آپ کی لائف میں وہ یو ٹرن آیا جماعت اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے. جماعت اسلامی سے بات چلی تو میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جماعت اسلامی نے کیا کیا ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے آپ کو اتنی انسپریشن ملی, آپ اس میں شامل ہوئیں, ابھی تک آپ ہیں, اور آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں؟ ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو میں چاہتی ہوں ذرا اس کے بارے میں آپ ڈسکس کریں, تاکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں پتہ, جو نہیں جانتے, تو ان کو معلوم ہو کہ آپ جیسی نفیس اور شفیق خاتون اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتی تھیں, مدد کرنا چاہتی تھیں, اور انہوں نے اگر یہ جماعت اسلامی کو چوز کیا تو کچھ تو اس کے پیچھے وجہ ہوگی نا کہ جو آپ نے سوچا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے, آپ بتائیں کہ جو چیزیں ہوئی ہیں. اصل میں جماعت کا جو مشن ہے نا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. بے شک. تو ظاہر ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب جیسے آپ سیل میں جاتی ہیں, اچھی چیز دیکھتی ہیں نا, آپ کا دل چاہتے ہیں اپنے سب کو بتائیں کہ بھئی یہ چیز بہت اچھی ملی. اسی طرح جب قرآن پڑھا اور سمجھا تو یہ دل چاہا کہ جا کے اور لوگوں کو بھی بتایا جائے. تو پھر پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر جو ہمارے یہاں کچی بستیوں میں بھی کام ہوتا ہے نا, وہاں پہ جاتے ہیں. اچھا. تو وہ چونکہ ذرا ایسے لوگوں میں تو پڑھے لکھوں میں تو ڈر لگتا تھا, تو کچی بستی میں جا کے کلاس لینی شروع کری. اس سے حوصلہ پیدا ہوا ماشاءاللہ, کیونکہ ان بیچاروں کچی بستی مطلب کون سی جگہ تھی یہ سندھی مسلم کی طرف پہلے کچی بستی تھی. اچھا اچھا. اور میں پردہ بھی نہیں کرتی تھی, تو جب وہاں گئی اور وہاں پہ ایسے مرد بیٹھے ہوئے اور ذرا گھور رہے ہوتے تھے, تو اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں مجھے ڈھک کے نکلنا چاہیے. تو پھر میں نے پردہ بھی کیا ماشاءاللہ. تو وہاں پہ جا کے یہ ہوتا ہے اصل میں, آپ دیکھیے آدھا تو آپ ان کا غم ہی بانٹ لیتے ہیں,
جی ان کی پریشانیاں ہی سننا ایک بہت بڑی نیکی ہے. کسی کی پریشانی کو سن لینا اور اس کو کچھ مشورہ دینا یہ بھی بہت بڑی اس کا آپ کو باقاعدہ اجر ملتا ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو میں خالی آپ نے پوچھا تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اس طرح مجھے حوصلہ ملا بات کرنے کا ماشاءاللہ. اور پھر الحمدللہ ہماری تربیت بھی ہوتی رہی. اور پھر جب انسان جب قرآن سمجھتا ہے پڑھتا ہے تو پھر جو مومن کا ایک وہ بھی صفت ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. تو اب یہ ہوا کہ نہیں زیادہ اس میں نہیں پڑنا ہے فالتو چیزوں میں. جیسے جو ایک ہوتا ہے نا کپڑے بنا لیے یا کچھ شاپنگ کر لی تو اس میں بہت وقت لگتا ہے. سادگی آپ میں وہ تو میں نے محسوس کیا. انشاءاللہ پھر اس سے یہ ہوا کہ مطلب یہی چینج آنا شروع ہوا ہے. بس ایسا کوئی خاص چینج نہیں ہے میں کہہ سکتی کہ, لیکن ہاں اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے. اور جماعت اسلامی میں آنے کے بعد لوگوں کو دیکھا, قریب سے دیکھا, سب مخلص ہیں ماشاءاللہ اور سب کا مشن یہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. اسلامی جماعت کے جو امیر ہیں تو ان لوگوں یہ ان کا جو مشن ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی تک جو کام ہوا ہے جو خواتین کے لیے بھی یہ کر رہے ہیں یہ لوگ, تو ماشاءاللہ سے ان کی جو پارٹی بھی ہے بہت اچھے اور جامع انداز میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں. سراج الحق صاحب بھی, اور میں نے کبھی یہ حافظ نعیم کو سنا نہیں تھا تو بیچ میں جب میں نے آپ کی ایک پوسٹ بھی دیکھی تو میں نے ان کو شیئر بھی کیا تو ان کی گفتگو جو میں نے دیکھی اتنی افیکٹو تھی کہ مجھے محسوس ہوئی. تو جب جو چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے آپ کو اچھے لگتا ہے کسی کا بولنا اور آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے تو مینس کہ اس میں کوئی وجہ تو ہوگی کیونکہ اس بندے نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بندہ جب کوئی بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر خلوص ہے یا یہ ڈرامہ ہے یا ویسے کہہ رہے ہیں. کیونکہ سچی بات ہے کہ جس کو کچھ غرض نہیں ہوتی نا تو اس کی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بے لوس اللہ کے لیے کر رہا ہے. بے شک. اور اگر جو آپ نے الیکشن کی بات کی تو اگر ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو اتنا کراچی کو تباہ و برباد کر دیا کھا کے, جو اس کا حق تھا وہ اس کو ملے. اب اسلام آباد جائیے تو آپ کو لگے گا کہ آپ دبئی آئے ہوئے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ بھی تو پاکستان ہے اور کراچی بھی پاکستان ہے, تو اس کا حق مارا جا رہا تھا اور ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اس کو اس کا حق دلوائے. بے شک. اور جو خود بے لوس ہو, جس کو اپنی بنانے کی غرض نہ ہو, جو یہ نہ سوچے کہ میرے بچے باہر جائیں پڑھ لکھ کے بس اور میں بھی ریٹائر ہو کے وہیں پہنچ جاؤں. اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے نمونے ہیں. عبدالستار افغانی وہ میئر تھے حالانکہ کراچی کے, لیکن ان کا جنازہ اٹھا ہے تو اسی فلیٹ سے 2 کمروں کے وہ وہیں رہے. اسی طرح نعمت اللہ خان مرحوم, ان کا بھی وہ بھی میئر بننے کے باوجود اپنے ہی گھر میں رہے, چھوٹے سے جو گھر تھا. انہوں نے یہ سب نہیں لیا اور نہ انہوں نے کوئی جائیدادیں بنائی. میں خود سٹی کاؤنسلر رہی ہوں اور میں نے ایک دن جمعے والا دن تھا اور میں گئی ہوں تو 3 بج رہے تھے اور ان کا کھانا رکھا ہوا تھا, سوکھی سی روٹیاں سوکھ گئی تھی رکھے مطلب بالکل عام سا کھانا, بالکل تھوڑا سا. یہ نہیں کہ بھائی وہ میئر کراچی ہیں تو ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور سب عیش اڑا رہے ہیں. اپنا کھانا لاتے تھے, اپنا کھانا کھاتے تھے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی اور ان کی آنکھوں میں آج مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کا جب وہ ذکر کر رہے تھے یہاں کے کالجوں وغیرہ کا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. اور پل وغیرہ کی جب بات ہو رہی تھی کہ یہ جب بنائے تو اتنا رنجیدہ تھے کہ ایماندار لوگ نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے. یعنی جب اوپر سے نیچے تک برائی پھیلنے لگتی ہے تو ہر طرف یہی جو اوپر ہوگا وہی نیچے ہوگا نا. یعنی پھر کھانے والے اگر اوپر 100% کھا رہے ہیں تو نیچے کوئی 10% تک بھی کھا رہا ہوگا. مگر آپ ان کی جو دیکھیں, ان کے بارے میں سنیں کہ انہوں نے کس طرح بچا کے کروڑوں روپے جمع کریے جو پل بنائے یہ سب. تو میں بڑی سرپرائز ہو رہی ہوں یہ جو باتیں بتا رہی ہیں. آپ یقین کریں ویورز کہ میں بہت حیران ہو گئی. میں نے زندگی میں کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا لیکن میرے خیال میں الیکشن کی اس بار تو میں خود جاؤں گی الیکشن کا ووٹ کاسٹ کرنے. کیوں؟ اور آپ یہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی انہوں نے تو آنا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ میاں آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا, آپ کوشش تو کر رہے ہیں, آپ نے حق کے لیے کیا کیا. بے شک. فرض کیجئے اگر پوری دنیا میں کوئی نہ کرے لیکن میں اپنی جواب دوں, مجھے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے حق کا ساتھ دیا تھا یا نہیں.
اور پھر اس کی پوچھ ہوگی اگر ہم نہیں دیں گے تو. اور اگر کوئی یہ جو ایک آیت بھی ہے نا کہ جس نے جس برائی میں حصہ لیا وہ پھر اس کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن. بالکل. اور جس نے نیکیاں پھیلانے میں حصہ ڈالا وہ جتنی نیکیاں پھیلیں گی وہ اس میں اس کا حصہ ہوگا. تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے. ہم ایک معمولی چوکیدار بھی رکھتے ہیں نا تو 6 دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ چوکیدار صحیح ہے نہیں, مناسب ہے نہیں, ایماندار ہے نہیں, اور ہم اتنا بڑا جو ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے وہ آرام سے بغیر دیکھے بس جس کا نام ہوا سمجھ میں آئے دے دیا. پرچی سسٹم ہے, سمپل یہی ہے, سمپل اینڈ شارٹ. جو ہمارے ملک ترقی نہیں کر رہا, آپ یہ دیکھتے یہ اس کے جاننے والا ہے تو اس کو رکھتے ہیں, میرٹ پہ کوئی کام نہیں ہے. تو آپ کی جو باتیں میں سن رہی ہوں تو میں تو سیریسلی وہ ہو گئی ہوں تھوڑی کہ یہ نہیں کہ میں آپ کو لٹرلی بتاؤں تو مجھے پولیٹیکل جتنی پارٹیز ہیں اتنی نفرت ہے کہ مجھے یہ نہیں پتہ کون سی چیز کیا ہو رہی ہے. وائی بیکاز کہ پتھیٹک قسم کا سسٹم ہے انفارچونیٹلی جو کہ تکلیف دہ ہے. اور جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو فراڈ ہو رہا ہے, جھوٹ ہو رہا ہے, ایون آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں, آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور جو لوگ سیلف لیس ہیں وہ کیوں نہیں آگے آ رہے ہیں. تو دیکھیں آپ آج آئی ہیں اور جیسے بتا رہی ہیں تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ یہ سوچیں کہ جو وہ باتیں بتا رہی ہیں کہ ایسی خاتون جو کہ خود امپریس ہو کر انسپائرڈ ہو کے جس نے ان کی لائف چینج کی اور وہ بتا رہی ہیں خود آنکھوں دیکھا واقعہ, تو میں تو ان کی بات پہ اتنا بلیو کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اسی طرح کے لوگوں کو ووٹ کیوں نہ دیں جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے. تو کام کیا کیا ہے کہ ان کو انہوں نے بتایا کہ ایک نعمت اللہ کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے گھر میں 2 فلیٹ کا گھر تھا اور ڈیتھ ہوئی. عبدالستار افغانی جو جی عبدالستار افغانی, اور وہ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا. تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر میں آپ کو ایک اسٹوری شیئر کروں تھوڑی سی, پھر میں آگے چلتی ہوں اسلامی جماعت کے حوالے سے. قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا, میرے ماموں کے اسکول میں میرے کزن نے ایک ڈائریکٹر صاحب کو بلایا اور انہوں نے مجھے ایک چیز بھیجی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کسی بھی بڑے سیلیبریٹیز کے پاس جائیں تو مجھے لے کے جائیے گا, میری خواہش ہے. اور اگر قائد اعظم کی کسی فیملی سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا. قائد اعظم کی فیملی, انہوں نے جب مجھے تصویر بھیجی اور ڈیٹیل بھیجی تو جس طرح سے ان کی فیملی, پتہ نہیں ان کا نواسی کوئی تھے, بیڈ پہ پڑے ہوئے, بہت بری حالت ہے. یہ ہمارے ملک کے فاؤنڈر کی حالت ہے. اور اس وقت میں ریحان فاؤنڈیشن میں نہیں تھی, یہ بات ہے 2019 کی, جب مجھے وہ میسیج آیا. اور میری آئی ڈی بھی بہت ہڈن آئی ڈی تھی کیونکہ ہمیں الاؤ نہیں تھا فیس بک پہ آنا. آپ یقین کریں کہ میں وہ دیکھتے دیکھتے روئی. میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی اولاد کا یہ حال ہے, ٹھیک ہے, ہم کیا ان کو سروسز دے رہے ہیں, کیا ان کی خدمات کر رہے ہیں, تو آپ سوچیں ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو سیلف لیس انسان ہوتے ہیں, جو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا نام ہو, پارٹی میں ہو, تو کرتے ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں منور صاحبہ آپ سے کہ جیسا آپ کا نام ہے ویسے آپ کے کام بھی کر رہی ہیں, اور چہرے پہ بھی آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہوا ہے, آپ ایک دیے کا کام کر رہی ہیں. تو یہ بتائیں کہ اسلامی جماعت جو ہے, جماعت اسلامی, ان کے کام میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں تھوڑے تھوڑے کر کے, تاکہ لوگ ان کی ویب سائٹ بھی دیکھیں, ان کے کام بھی دیکھیں, اور میں لنک بھی شیئر کروں گی. میں خواتین کے بھی کام دکھاؤں گی جو میں خود جا کے میں نے دیکھا, یہ لوگ کس طرح سے امپاور کرتے ہیں. آسان نکاح کا کام, الخدمت کا جو ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو خواتین سلائی مشین کا, جو کپڑے اور جو فرنیچر. جی بتائیں. ہم نے کاٹیج انڈسٹریز بنائی ہوئی ہیں, اور ہمارے تقریباً مطلب کراچی میں کمیونٹی سینٹرز ہیں, اور وہاں پہ یہی ہے کہ عورتوں کو سلائی سکھائی جاتی ہے, پھر ان کو سلائی کے ذریعے وہ روزگار لے سکیں, یعنی وہی گھر بیٹھے والی بات آ گئی. جی مہندی سکھاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اس طرح سے ابھی خطاطی کا کورس ہوا تھا, اور اس کے علاوہ قرآن, بچوں کے لیے قرآن کلاسز ہوتی ہیں, اور مطلب اس طرح سے کوئی ایسے تھوڑے دن بعد پھر ان کی دینی تربیت بھی ہوتی ہے نا. جو بچیاں آتی ہیں, ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا تو مشن یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اور یہ سب سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ ان کی طرف آتا ہے جو کہ پھرا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ
کوئی توبہ کر کے آ جائے یا کوئی مطلب اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ اصل کام تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو دنیا بھی دے دیں اور دین بھی دے دیں. ہم ہر جگہ یہی کریں. ہمارا مشن ہے کہ آخرت کی بھی مطلب صرف دنیا ہی نہیں دینی, آخرت کی بھی ان کو تیاری کروانی ہے. تو اللہ کرے, میری دل سے دعا ہے اور میرا یقین ہے آپ کی باتیں جو سنی, اس سے پہلے تک تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ووٹ کرنے کا باخدا, لیکن آج میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں ووٹ ضرور کاسٹ کروں گی. اور پہلا ووٹ میں نے خود ہی ویسے ہی بتا دیا کہ جماعت اسلامی کو میرا ووٹ جائے گا ضرور, کیونکہ کہ جب کوئی انسان اتنا اچھا, اور کیونکہ مجھے آپ پہ یقین ہے اور میں آپ کو جانتی ہوں, میرا آپ پہ ٹرسٹ ہے. تو جب آپ جیسی خاتون یہ بات کر رہی ہیں تو اس میں صداقت ہی ہوگی. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی کہ وہ میں بعد میں آپ سے ایک میسج لاسٹ میں کوشچن کروں گی. تھوڑا سا اور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اگر کوئی انسان ہے, کسی کو غصہ آتا ہے, کسی کے ساتھ دل آزاری ہوتی ہے, جو خواتین ہیں اکثر ہو جاتی ہیں, لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, ان کو یہ تھوڑا سا سمجھائیں یا بتائیں اپنی ایڈوائس کے طور پہ, جس طرح آپ نے زندگی کو لے کے چلا ہے. تو کیا چیز بہت ضروری ہے جو کرنے سے آپ کی لائف جو ہے بڑی اسموتھ ہو جائے گی؟ وہی بات ہے اصل میں کہ سچی بات ہے, میں بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہوں, لیکن یہ کہ وہی قرآن پہ اگر ہم عمل کر لیں نا, یعنی کہ بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے محبت, اپنے رشتہ داروں کا خیال, خاص طور سے دیکھیے اپنی جو اپنے میکے والے ہوتے ہیں نا, وہ تو ویسے ہی تھوڑی دیر میں من جاتے ہیں, لیکن اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ جو احسان کہتے ہیں نا, اللہ میاں مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن مجھے, جیسے کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا نا کہ تحفے دو, لین دین جی یہ بہت ضروری ہے, کہ محبت بڑھتی ہے. تو اس طرح ماشاءاللہ میں کوئی بڑائی نہیں کر رہی, لیکن میری نندیں وغیرہ سب بہت چاہتی ہیں الحمدللہ. تو بس ان کے حقوق دینے, اپنے چاہے کم کر دو تھوڑے سے, تو اور کیا کہہ سکتی ہوں, یہی کہ محبت سے رہے. بے شک شیطان بہت بہکاتا ہے, بہت بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. آپ کو سب سے بری بات کس طرح کے لوگ اچھے نہیں لگتے, کہ کن لوگوں میں کیا بات ہو جو آپ کو نہیں پسند؟ جو جھوٹ بولتے ہیں نا, اگر کھل جائے نا جھوٹ تو پھر ان پہ اعتبار ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں یا معاف کر دیتی ہیں یا پھر آگے گزرتی ہیں؟ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. پھر کیا کرتی ہیں اس بندے کے ساتھ؟ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ آپ کو پتہ چل گیا میں نے جھوٹ بولا ہے, تو اس کے بعد آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ تو شاید میں آپ کو منہ پہ کہہ دوں گی. ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے نا, دل صاف کر لینا. جب آپ منہ پہ کہیں گی اور پھر میں نے معافی مانگ لی اور پھر آپ میرے ساتھ وہی تعلق رکھیں گے, اعتبار رہے گا, یا پھر آپ مجھے کہیں گی کہ آج کے بعد ہم بہتر یہ کہ ملے ہی نہ؟ نہیں دیکھیے, ایک تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں, ایسی سچویشن اکثر لوگوں کی معاف کر دیتے تو میں کون ہوتی ہوں کسی کو معاف نہ کروں. ماشاءاللہ سے اتنے اچھا آپ ایکسپیرینس فیمیل ہیں, کیونکہ آپ آئی ہوئی ہیں, اور اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت مصروف رہتی ہیں. ایسی کوئی بات کیونکہ یہ ضروری ہے, ہمارے لیے نالج میں اضافہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی لائف میں کبھی کوئی ریگریٹ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی دکھ, کوئی ایسی چیز جو پوری نہ ہوئی ہو ابھی تک؟ پوری نہ ہوئی ہو؟ نہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے اپنی نعمتوں سے اتنا نوازا ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. کوئی اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں نہیں آ رہی. چھوٹی موٹی تو خواہشیں ہوتی ہیں جو نئی بھی ہوتی ہیں. اچھا, خواہش کوئی ایسی کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے جو ابھی تک ہوئی نہیں؟ کیونکہ میں اس لیے پوچھتی ہوں سب سے کہ وہ جب ہم آمین بولتے ہیں نا, کس کی آمین سے اللہ نے کن فیکن کہہ دیا؟ بس خواہش تو اب یہی ہے کہ اپنے بچے نیک ہو جائیں, اپنے پوتا پوتی نیک ہو جائیں, سب جنت میں مل کر رہیں. اب تو یہی والی خواہش رہ گئی ہے. اور پاکستان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ کیسے ترقی کرے گا؟ بالکل, اللہ میاں صحیح معنوں میں ایک ایسی اسلامی مملکت بنا دے کہ پھر لوگ اس کو دیکھ کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں. یہی میں بتا رہی تھی کہ اگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ابھی کراچی میں جیسے الیکشن جیت لیتی ہے اور لوگ
پھر دیکھیں کہ واقعی یہ لوگ مخلص لوگ ہیں تو آئندہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسلامی نظام آنا چاہیے ماشاءاللہ. دیکھیے وہ مدینہ کی مقدونیہ کی ریاست کی باتیں تو بہت ہوئیں لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھیں تو مدینہ کی ریاست تو نہیں تھی نا. اتنی غربت ہو گئی ہے اور میرا تو کام ہی چونکہ الخدمت کا ہے تو جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں کہ اتنا مہنگا آٹا اتنا مہنگا تیل یعنی بیسک چیزیں تو بلکہ کہتے نا کہ چاہے اس کو کمپنسیٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے اگر مہنگا اگر اتنی ہی پریشانی ہے تو وہ چیزیں مہنگی کر دینا جو کہ ایک امیر آدمی لے رہا ہے. بھائی میک اپ کا سامان مہنگا کر لیں یا گاڑیاں مہنگی کر لیں. میک اپ تو بند ہی کر دیں. میں کہہ رہی ہوں میک اپ بند کر دیں. لیکن آٹا جو ہے میں کہتی ہوں آٹا تو اللہ کے وہ حضرت عمر نے کتنے دن کہا تھا میں تیل گھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے عوام کو نہیں ملے گا. بے شک. کون سا یہاں پہ حاکم ہے جو بھوکا پیٹ بیٹھا ہوا ہے کہ عوام بھوکے مر رہے ہیں؟ کوئی ہے ایسا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ صرف دکھاوے کی تصویریں کھینچ لیتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں ہے. آپ یقین کریں پولیٹیشینز کے مجھے نام بھی نہیں آتے. دیکھیں 2-3 کے علاوہ سراج الحق کا نام لیا تھا واقعی میں ان کے میں نہیں گئی میرے بچے گئے تھے ان کے یہاں تو ان کی بیگم نے پشاور میں ان کے گھر تھا. اب تو یہ چونکہ اب امیر ہو گئے تو یہ وہاں پہ آ گئے. امیر سے مطلب جماعت کے امیر. تو اب یہ لاہور میں آ گئے ہیں اور ان کو جماعت کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے لیکن ان کی بیگم نے روٹیاں اندر سے پکا کے بھیجی تھیں اور جبکہ وہ وزیر خزانہ رہ چکے تھے اس کے سرحد کے. وزیر خزانہ جو آدمی رہ چکا ہو اور پھر جب کے پی کی حکومت تھی اس کے باوجود نہ ان کے پاس گاڑی تھی رکشے میں جایا کرتے تھے وہ. ان کے واقعے میں نے پڑھا تھا کہ وہ رکشے میں پہنچے اس میں پارلیمنٹ میں تو وہ اندر ہی جانے نہیں دیا اس نے. پھر جب انہوں نے فون کیا بتایا کہ بھئی میں باہر کھڑا ہوں مجھے اندر نہیں آنے دے رہے. سیریسلی میں تو سرپرائز آپ پڑھیں نا آپ دیکھیں نا آپ ان کی زندگی دیکھیں نا. میں نے آپ کو اتنا سادہ انسان جو کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہ رہا تو اگر ایسا فرد آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گی کہ پیٹ پہ پتھر باندھیں گے جب حکمران. تو عوام ہمارے پاس پاکستان میں ابھی ہم لوگ گھوم کے آئے گاڑی میں لاہور تک گئے. کیا اللہ میاں نے پاکستان کو نعمتیں دی. میں کہتی ہوں کیا نعمت ہے جو نہیں ہے. بے شک. کاش کہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے آ جائیں صرف کھانے والے نہیں بیٹھیں بس. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ویورز آپ پرومس کریں یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہوئے آپ نے مجھے کمنٹ کرنی ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے کس کو. کیونکہ جب ایسے نیک لوگ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں میں خود سرپرائز ہو گئی. باخدا میرے تو پولیٹیشینز کوئی بھی مجھے پسند نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب انڈیویجولی جب ان سے بات کی تھی تو بہت اچھی پرسنالٹی ہیں. خالد مقبول صاحب کے ساتھ بہت اچھی ایز اے پرسن بہت اچھے انسان ہیں. لیکن جماعت اسلامی جس طرح سے میں نے مفتی حافظ نعیم صاحب کو میں نے سنا تو میں بہت امپریس ہوئی تھی کہ جب آپ کی پیج سے وہ شیئر کیا ہوا تھا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ جو باتیں آج آپ بتا رہی ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ٹوٹلی سرپرائز. 15 جنوری کے لیے آپ کیا میسج دیں؟ باتیں تو اتنی ہیں کہ میرے خیال میں رات ہو جائے گی اور وہ باتیں ختم نہیں ہوں. ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی تو وہ جو زاہد سعید تھے جو ہمارے علاقے کے تھے انہوں نے بتایا کہ نعمت صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ بل بورڈز کی آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا. تو جب انہوں نے سروے کیا تو شاید صرف 2.5 لاکھ ملتے تھے اس کے کرایہ ہوتا ہے نا بورڈوں کا تو وہ آ رہا تھا. پھر جب انہوں نے زائد سے جو جی سی ٹی والے ہیں جی ہاں پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ رات کو گئے سارے بورڈ اکھاڑے تو پتہ چلا کہ کسی وزیر کو کرایہ جا رہا ہے کسی کا کسی وزیر کو جا رہا ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم نے نئے بورڈ لگائے اور پھر اس کے کتنے کروڑ روپے مہینہ آیا اور اس کو جمع کر کے کون سا پتہ نہیں یاد نہیں بتا رہے تھے پل بنایا لاہور والا صرف یہ. اور گاڑیاں کا دوسرے نے جو گاڑی کے ذمہ دار نے بتایا اتنی ساری گورنمنٹ کی گاڑیاں تھیں جو کھڑی رہی تھیں اور بس پیٹرول کی پرچیاں بندی تھیں جس میں کہ ڈرائیور اور پیٹرول والے سب کی ملی بھگت تھی اور گاڑیاں چل نہیں رہی تھیں. سب کچھ تو آدھی تو پتھروں پہ کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے سب ٹھیک کرائی. سب کرا کے بھی جب سب گاڑیاں بھی چلی کوڑے والی سمیٹنے والی وہ بھی اس سے پاؤ پیسے بنے پیٹرول کے. یعنی اس طرح کھایا جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں ہوتا ہے اس طرح کھاتے ہیں ہر ایک.
اور یہ جو حرام پیٹ میں اتنے سالوں سے لوگوں کے جا رہے تو اسی کے نتائج ہم بھگت رہے نا. جب حرام کھائیں گے, حرام بولیں گے, پھر ویسے ہی لوگوں کو بھی لائیں گے. لوگ صاف کہتے ہیں کہ ہم ایماندار والوں کو لائیں گے نا, ایماندار لوگوں, تو ہمیں بھی ایماندار بننا پڑے گا نا. پھر وہ کوئی رشوت نہیں لے گا, کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا. عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں زبردستی برقع اڑا دیں گے. ارے بھائی کیوں اڑائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبردستی کی تھی؟ مجھے تو کسی نے زبردستی نہیں کری, میں نے خود پہنا, خوشی سے پہنا, اور اللہ کے لیے پہنا, صرف اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. بس میں آپ کی بات سے بہت ایگری کرتی ہوں, اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بیکاز کہ ابھی یہ بتائیں مجھے کہ 15 جنوری آ رہا ہے, کوئی ایسا سالڈ میسیج دیں. میں زبردستی ویورز کو بولوں گی جاؤ جماعت اسلامی کو ووٹ دو, ورنہ اچھا نہیں ہوگا. نہیں, ان کا اپنا بھلا ہے, کیونکہ آپ جو باتیں کری وہ ساری بہت زبردست باتیں ہیں. بیٹا تو دیکھو نا, آپ کو میں نے ابھی مثالیں بھی دے دی, یہاں کی 2 مہر, صحابہ کرام کی بھی دی ہیں, 2 مہر آئے, دونوں کا انتقال اپنے گھروں میں ہوا. مطلب یہ کہ وہ کہیں میئر کے گھر میں نہیں رہے کہ گورنمنٹ کے گھر لیے ہوں, اپنے ہی گھروں میں رہے, روکھا سوکھا کھایا, پیسہ بچا کے وہی پیسہ کتنے کالجز بنائے نعمت صاحب کے زمانے میں. اس کے بعد ایک کالج نہیں بنا گورنمنٹ کے, اور گورنمنٹ کالجز کو کیا سے کیا بنا دیا تھا. اتنا کام کرتے تھے کہ مجھے خود ابھی مطلب واقعات یاد نہیں آ رہے, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ مطلب بہت انہوں نے ایجوکیشن پہ بھی کام کیا تھا. اور 15 جنوری کے لیے آپ کیا میسیج دیں گی جو الیکشن آ رہے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیک لوگوں کو لائیں گے, ایماندار لوگوں کو لائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی اولاد آنے والی نسلوں کے لیے بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. اور ویسے بھی میں ہر ایک کو ایک میسیج دیتی ہوں کہ بچوں کے لحاظ سے بھی, کہ بس بیٹا 2 چیزیں یاد رکھنا, ایمانداری اور محنت. میں نے زندگی میں یہ دیکھا کہ جس نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا وہ دنیا میں کامیاب ہوئے. بالکل, یہ تو بہت ہی ایکسپیرئنس بات ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا پیسے نہیں ملتے, بے روزگار ہیں, ارے محنت کریں, ایمانداری کے ساتھ محنت کریں, کیسے نہیں دیں گے اللہ. اور جو بیج بوتے ہیں آپ وہ کاٹتے ہیں آپ, اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے جیسا گمان کرو گے ویسا ہوگا. اگر آپ سمپل اور آسان لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد پورے کرو, حقوق اللہ آٹومیٹکلی پورے ہو جائیں گے. یہ بات جس دن ہم مسلمانوں نے سمجھ لی اس دن ہم کامیاب ہو گئے. جس دن ہم نے اسلام کے طریقے پہ چلنا شروع کیا, ایمانداری کو اپنایا, جھوٹ کو چھوڑا, فضول میں بٹرنگ کرنا چھوڑ دی, کام کے ساتھ کام رکھا, کسی کا حق نہیں مارا, کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا, صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے. یہ دیکھو کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے, اور یہ دیکھیں کہ کام کون کر رہا ہے. تو جس دن ہم نے ان چیزوں پہ عمل کیا تو ہم کامیاب ہوں گے. ابھی بھی آپ لوگ خاموش ہیں, ابھی بھی آپ لوگ ایک پلیٹ بریانی کی لالچ میں اپنی مرضی کے لوگوں کو خوف کے مارے ووٹ دیتے ہیں. تو اس سے نکلیں باہر, یہ دیکھیں کام کون کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کون انسان سچا ہے, یہ دیکھیں کہ دل سے کون کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسی اگزامپلز آپ کے سامنے دی ہیں. آپ ملیں, دیکھیں, سمجھیں, پھر فیصلہ کریں. 15 جنوری آ رہا ہے, اگر اس دن بھی آپ نے ایمانداری سے ووٹ نہیں دیا, آپ یہ مت دیکھیں کہ اس کی شکل اچھی ہے, یہ بندہ مشہور ہے تو ہم اس کو ووٹ. آپ یہ دیکھیں کام کون اچھے کر رہا ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ ہمیں برقع پہنایا جا رہا ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ اگر مدینہ ریاست آتی ہے تو اس میں کیا بری چیز ہے. ایمانداری سے ہر چیز چلے گی. اگر آپ پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہاں پہ تمام حقوق پورے دیے جاتے ہیں. بچوں کے حقوق, خواتین کے حقوق, ایون ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم ان کے لیے موجود ہوتا ہے, جو کہ اسلام میں ہونے چاہیے. یہی تو وہ جو ایک شعر ہے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ میں مغرب جاتا ہوں تو وہاں اسلام ہوتا ہے, مسلمان نہیں, تو میں مشرق آتا ہوں تو مسلمان ہوتا ہے تو اسلام نہیں. تو اب کچھ آپ بھی ایڈ کریں کیونکہ آپ کو تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ نالج ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بالکل یہی ہے بیٹا, اصل میں اگر صحیح اسلام پر عمل ہو جائے نا تو دنیا بھی جنت بن جائے گی. جنت تو ملے گی, دنیا بھی جنت بن جائے گی. اور وہی بات ہے کہ اسلام کے اتنے اچھے لاز ہیں. تو آپ دیکھیں لوگ ہماری چیزیں لے رہے ہیں. انگلینڈ میں نے سنا ہے کہ پڑھا ہے بلکہ کہ عمر لاز کے نام سے ہے.
یعنی حضرت عمر کے جو لاز تھے وہ انگلینڈ والے کاپی کر رہے ہیں, وہ لوگ ہماری اچھی چیزیں لے رہے ہیں, ہر اچھی چیز. یعنی آپ امریکہ میں جائیں, ہر ایک خوشگوار ایسے مسکرا کے ہیلو کرے گا, یعنی جس کے اندر بغض نہیں ہوگا وہ. بے شک. یعنی کہ پردے تک کی اتنی انہوں نے تعریفیں کری. میں سپر مارکیٹ گئی تو کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں, تو ان کو کیا تکلیف تھی, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ عزت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, آرام سے بولتے ہیں, سویرے اٹھتے ہیں, صبح 6 بجے 7 بجے لائن لگی ہوتی ہے گاڑیوں کی, آپ کو اتنا رش ملتا ہے. ہم الٹے جا رہے ہیں. بالکل ہم مسلمانوں کے 12 بجے دکانیں کھل رہے ہیں, 1 بجے دکانیں کھل رہی ہیں, آدھا دن تو جو روشنی کا ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا, صبح کی برکت ہی نہیں مل رہی. تو ہم خود ہی جب اپنے لاز غلط بنائے ہوئے ہیں تو ہم کہاں سے پھر کامیاب ہوں گے؟ کامیاب تو جب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاز دے دیے, بس ان پہ چلو, انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. کوئی قانون قوانین اپنائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. بالکل. جی ناظرین, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی اچھی زبردست پرسنالٹی جو میرے ساتھ آج موجود تھیں یہ کون ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہتی ہوں کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا, لیکن جو نہیں جانتے, میرے ساتھ جو منور اخلاص اللہ والا تھیں, یہ ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا کہ جو ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. جی آپ بالکل صحیح سمجھیں. سر ریحان اللہ والا جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کے اتنے کنیکشنز ہیں کہ وہ انہوں نے ہمیشہ کنیکٹر کا کام کیا. ان کی لائف جرنی پہ ہم لوگوں نے ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے جو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا ان کی والدہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. اور آج بھی وہ اپنے بچوں کو ایک ہی نصیحت کرتی ہیں کہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو اور اچھے کام کرو, سیلف لیس ہو کے کرو. تو یہ تھیں منور اخلاص اللہ والا, جنہیں آج بھی بہت فخر ہے کہ انہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا, عرفان اللہ والا, ریحان اللہ والا, اور آگے ان کی اولاد ہے, اور ان کی ہسبینڈ ماشاءاللہ اخلاص اللہ والا, جنہوں نے اپنے بچوں سے بہت پیار کیا, ان کی ہر خواہش کو پورا کیا. اور یہ اخلاص اللہ والا صاحب نے جس طریقے سے اپنی وائف کو اجازت دی, وہ ایک ہاؤس وائف ہونے کے باوجود انہوں نے الخدمت جوائن کیا, ان کی لائف میں ایک چینج آیا, اپنی آپ کو انڈیپینڈنٹ کیا, ان کے ہسبینڈ نے ان کو اجازت دی, سپورٹ کیا. تو بغیر ہسبینڈ کے, ماں باپ کے کوئی خاتون آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر انہوں نے, اور اخلاص اللہ والا نے جو تربیت اپنے 2 بچوں کی جن کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری میں ایک بندے نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جیمز ہیں, تو یہ ہیرے ہیں جو ایسے ماں باپ نے پیدا کیے. ریحان اللہ والا اور عرفان اللہ والا دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ بہت محنت کر رہے ہیں, اور ہمیشہ ہم نے ان کو خدمت خلق کرتے ہوئے پایا ہے. تو ایسے لوگ جب اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ جڑیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر ایک انسان ایک مشن پہ چل رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ بندہ کیوں کر رہا ہے. تو دیکھیں کہ جب ملک کے لیے جہاں بات ہو رہی ہو, جہاں کسی اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہو, وہاں پہ آپ اس کا ساتھ دے دیں. تو بہت زبردست گفتگو رہی. یہ 30 منٹ کا جو بھی پوڈ کاسٹ ہوئی, تو دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھیں, لیکن بہت مصروف رہتی ہیں اور اپنے کام بھی انہوں نے کرنے ہیں اور ہم نے بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ آپ ٹائم نکالیے گا, جماعت اسلامی کے اوپر پورا ایک سیشن رکھیں گے. اللہ کرے آپ کی جماعت اسلامی, ہماری جماعت اسلامی جیت جائے انشاءاللہ. اور ویورز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, خدا را آنکھیں کھولیں, ابھی بھی آپ نہیں اٹھیں گے, جاگیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو ایک نئے مہمان منور اخلاص اللہ والا جو ہمارے ساتھ تھیں, جن کا جیسے نام ہے ویسے ہی ان کے کام بھی ہیں, ویسے ہی پرسنالٹی بھی ہے. بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئیں بڑھتا ہوا پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں, آپ نے موقع دیا, اس شو کو 4 چاند لگا دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, خوش رکھے. اسی طرح سے آپ لوگوں کی بھی خدمت کریں اور آپ کی پارٹی بھی کامیاب ہو. اور دوسرا میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنولی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.